جو آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہی آپ اس دنیا کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا دھرا رہ جائے گا۔ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اس بلڈنگ کے اوپر حکومت کرنے والے کچھ دوسرے ہوں گے۔ آپ بینک بیلنس بنا رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے انتقال کے بعد اس بینک بیلنس کے اوپر قبضہ کوئی اور کر لے گا اور اس پیسے سے انجوائے کوئی اور کرے گا۔ اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی ہنسنے لگتے، مسکرانے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ ابن آدم مالی کہتا ہے کہ میرا مال، میرا خزانہ، میری سلطنت، میری دولت، میرا پیسہ، میرا روپیہ۔ ابن آدم کی اولاد یہی کام کرتی ہے اور یہی چیز کو زندگی بھر اسی چیز کو رٹا مارتی رہتی ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا پیسہ، یہ میری دولت، یہ میرا خزانہ، یہ میری بلڈنگ، یہ ساری چیزوں کا رٹا لگائی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کو میں معلوم ہے، لوگوں کا مال کیا ہے، لوگوں کا خزانہ کیا ہے، لوگوں کی دولت کیا تمہیں معلوم ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے رسول ہیں، آپ تو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اے نبی آپ بتائیے ہم تم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ما اکلتا، جو تم نے کھا لیا اور بچا لیا وہی تیرا کھا لیا بچا لیا وہی تیرا مال ہے۔ اور کبھی سیتا، اور جو تم نے کپڑا پہن لیا وہ سیدھا کر لیا، پرانا کر لیا، جس کپڑے کو تم نے پہن لیا وہ سیدھا کر لیا، پرانا کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ اور صدقہ، اور جو تم نے صدقہ کر لیا، جو تم نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، جو تم نے مسجدوں اور مدرسوں کے لیے، یتیموں غریبوں کے لیے تم نے اپنے مالوں کو لوٹا لیا وہی تیرا مال ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں دنیا کا کوئی پیر نہیں، دنیا کا کوئی مولوی نہیں، دنیا کا کوئی انجینئر نہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں، بلکہ یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور بس رسول کہہ رہے ہیں جو اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولنا جو اللہ بتاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، نبی نے کہہ دیا وہی تمہارا مال ہے۔ اے دنیا کے اندر رہنے والوں، اے بے نگر کے بسنے والوں، اے یہاں کے نوجوانوں، اے یہاں کے نوجوان لڑکیوں، ذرا تصور کرو جس دنیا کے لیے تم دیوانہ بنے ہوئے ہو اور اس دنیا کے لیے تم پاگل بنے ہوئے ہو اور اس دنیا کے لیے تم نہ جانے کن کن کی پیروی کرتے ہو اور کن کن کی کیا کرتے ہو اور نقش قدم پہ چلا کرتے ہو۔ ذرا تصور کرو اور سوچو کہ دنیا والے کے نقش قدم پہ چلنے والوں، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے طاقتور دنیا کے اندر آئے، آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے اور بڑے خزانے والے لوگ آئے، لیکن آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو ہارون جیسا آدمی جو کئی اونٹوں کے اوپر خزانہ کی چابی لے کر کے جایا کرتا تھا، آج دنیا میں موجود نہیں۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ دنیا میں موجود نہیں۔ ذرا صدام کو دیکھو، ایران پر حکومت کرتا تھا اور نہ جانے امریکہ کو اور کن کن ملکوں کو اس نے یہاں تک کہ مجبور کر دیا تھا جو سونا اور چاندی کے پلیٹوں میں کھایا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو کیا ہم اور آپ دنیا کے اندر موجود ہوں گے؟ کیا ہم اور آپ موجود ہوں گے؟ اسی وجہ سے قرآن کی وہ آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس کو
دیوی نگر کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو 2018 کے اندر میری تقریر سنے ہوں گے، لیکن آج دیوی نگر کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ بہت سے بزرگ 4 سالہ کے اندر وہ بزرگ جا چکے، وہ نوجوان مر چکے، وہ کورونا کی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا ہو کر کے مرے ہوں گے، وہ اپنی اصلی موت میں مرے ہوں گے، کوئی کینسر میں، کوئی ہارٹ میں، تو کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ کر کے سنا کے لوگ جنہوں نے میری تقریر 2018 کے توحید اور شرک کی پر جس نے سنی ہوگی اس کی موت ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئی دیوی نگر کے لوگوں، میری تقریر کو سننے والوں، کیا پتا آئندہ سال تم رہو یا نہ رہو، آئندہ سال تیری ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ کوئی جانتا نہیں۔ پتا نہیں میری ملاقات تم سے ہو یا نہیں، یہ میں بھی نہیں جانتا، کہ تم بھی نہیں جانتے کہ تم مجھ سے ملو گے یا نہیں ملو گے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے، معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں معاذ ابن جبل تم یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، اے معاذ پتہ نہیں تم دوبارہ یہاں وہ مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد پتہ نہیں مجھ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں تم مجھ کو دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے تمرو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری خبر سے تمہیں گزرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں میری خبر سے گزرنا پڑے، مسجد میں تو تم آؤ گے، نماز تو تم پڑھو گے، لیکن میری جگہ کوئی اور امامت کرے گا، ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ تو سننا تھا حضرت معاذ بن جبل کو، معاذ بن جبل ساروں پہ تار رونے لگے، اے اللہ کے نبی کیا آپ کی جدائی ہم برداشت کر لیں گے، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس صدمے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل سنو، قرآن کی سورۃ کو یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جانور ہیں، جو بھی ایک چرند مرد ہے، چرند پرندہ جتنے بھی ہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ ہاں کتنوں بھی سال وہ زندہ رہ لے، لیکن اسے موت سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ سب کو کیجیے آخرت کیوں کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے رہنے والوں، اے دنیا کے اندر آرام کرنے والوں، تم دنیا کو ترجیح دیا کرتے ہو، تم دنیا کو ویلیو دیا کرتے ہو، تم نے دنیا کو بڑا مقام دے رکھا ہے، دنیا کو تم نے بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے۔ ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میرا پیسہ، ہائے رے میری دولت، ہائے رے میری سلطنت۔ اے دیوی نگر کے لوگوں، ذرا تصور کرو، اس دنیا کو تم نے ترجیح دے رکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس دنیا سے زیادہ آخرت کو، آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کو فوقیت دو، آخرت کو تم ترجیح دیا کرو، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ دنیا باقی رہنے والی ہے، آنے والی زندگی باقی رہنے والی ہے، دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے فلسطین کے اندر آپ نے سنا بہت سارے واقعات یوٹیوب کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر گردش کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ ایک باپ کو فون کیا گیا ہاسپٹل سے، فون کیا گیا آپ کا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، آپ کا بچہ ہاسپٹل کے اندر بڑا پریشان ہے، ذرا جلدی آئیے اور اپنے بچے سے ذرا ملاقات کر لیجئے۔ وہ باپ چل چل سے دوڑتے بھی آتا ہے، ہاسپٹل کے قریب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل والوں نے بم پھینکا، اسرائیل والوں نے وہاں پہ دھماکہ کیا، وہ ہاسپٹل بھی ختم، اور ہاسپٹل میں علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی ختم، اور ہاسپٹل میں وہ بچے بھی ختم۔ تصور کرو اس باپ کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ہاسپٹل جاؤں اور اپنے بچے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ کون جاؤں؟ تصور کرو
میرے بھائیوں ہم آپ سمجھ رہے ہیں کل کریں گے کل عبادت کریں گے کل آخرت کی تیاری کر دیں گے کل ہم مسجد کو چندہ دے لیں گے ارے ابھی چاہے تو بعد ہم چندہ دے لیں گے بعد ہم کچھ کر لیں گے ابھی دنیا حاصل کر لیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا آپ نے بڑے صحابی کو جب آپ نے یہ فرمایا دنیا کا انک غریب آپ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندر رہو اجنبی بن کر کے رہو دنیا کے اندر تم مسافر بن کر کے رہو اجنبی مطلب جانتے ہیں آپ دنیا کے اندر رہنے والے کلکتہ چلے جائیے ظاہر سی بات ہے کلکتہ والا کون جانے گا انجان آپ کو ہر آدمی دشمن نظر آئے گا موبائل کے اوپر نظر رہے گی ہاں آپ کا خیال لگا رہے گا یار کہیں چور تو نہیں ہے میرا سامان تو چوری نہیں کر لے گا آپ پلیٹ فارم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والا کو میں جانتا نہیں ہو سکتا یہ میرے سامان کے اوپر حملہ کر دے اجنبی ہے وہ آپ کے آپ اجنبی ہیں تو آپ بہت سترک رہ کر کے اور بہت چوکس رہ کر کے اور بہت زیادہ آپ اس جگہ آپ کو نیند بھی آئے گی لیکن آپ جاگنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی کو کہتے ہیں اجنبی اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں جب تک رہنا اجنبی بن کر کے رہنا اس دنیا میں بچا کر رہنا اس دنیا میں نہ جانے کس جگہ پہ اور کدھر سے آپ پر حملہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ راستے میں جا رہے ہو سنو دیوی نگر کے نوجوانوں اور آئے دیوی نگر کے نوجوان لڑکیوں تم بھی سنو آپ راستے میں جا رہے ہو آئی نوجوانوں جلسہ میں سننے والوں آنے والوں سنو تم راستے میں بیٹھے ہوئے ہو کوئی خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہے بڑی حسین و جمیل دکھنے میں لگ رہی ہے کریم اور پاؤڈر اتنا لگائی کہ کالی کلوٹی کو کہتے نہ کہتے جیسی لگ رہی ہے اب تمہاری نظروں کے سامنے آتی ہے اور آپ کو ذرا سا اشارہ کرتی ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے مسکرا کر کے باتیں کرتی ہے آپ اس کی باتوں میں اور اس کی لالچ میں آ جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کی باتوں میں مچل جاتے ہیں اور آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے اس سے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تم اجنبی بن کر کے رہو نہ جانے کس شخص کی جانب سے آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا کدھر سے بھی حملہ ہو جائے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے ذرا سب کیجئے میرے بھائی جو آج کل یہی ہو رہا ہے ایک نوجوان جا رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے آپ کو پکڑ لیا تمہیں کیا ٹینشن ہم پیسہ دے دیں گے چلو ہمارے ساتھ ایک آپ کا ساتھی آپ کو ایسی جگہ میں لے جا رہا ہے جہاں سے آپ اگر اسی حال میں موت ہو گئی جہنم آپ کے لکھن پر میں یہ بات کل عبد علی ما مات علیہ خدا نہ خواستہ زنا کٹوں میں آپ پہنچے آپ شراب کٹوں میں آپ پہنچے آپ ایسی جگہوں میں پہنچے جہاں پہ حرام کاری اور